لاہور پولیو ویکسینیشن کا ہدف پورا کرنے میں ناکام، سنگین صورتحال کے باوجود صرف 86% بچوں کو ویکسینیشن دی جا سکی۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی زیر صدارت اجلاس میں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ جاری۔ پنجاب میں خاندانی دشمنی اور جھگڑے عروج پر، سال رواں میں 1500 افراد خاندانی تنازعات کی بھیڑ چڑھ گئے۔ باوجود تصفیہ کے لیے پولیس کی کوشش شارٹ بونڈ بھروانے تک محدود رہی، صرف 33 خاندانوں میں صفائی ہو سکی، 379 دشمنیاں پولیس کے لیے تاحال درد سر۔ آئی جی کے احکامات اور لاہور پولیس کی کارکردگی سوالیہ نشان، چور ڈکیتوں کو پکڑنے میں ناکامی کے بعد لاہور پولیس عزتوں کے لٹیروں پر بھی زندگی تنگ نہ کر سکی۔ آئی جی کے حکم کے باوجود خواتین سے زیادتی کے کیسز میں مطلوب 358 ملزمان میں سے صرف 90 سے زائد گرفتار ہو سکے۔ ایک بار پھر کارکردگی بہتر بنانے کا حکم۔ تاریخی ماہر علمی جی سی یونیورسٹی میں جنسی ہراسگی کے بڑھتے الزامات، شکایات کے اندراج کے لیے 6 اساتذہ فوکل پرسن مقرر۔ انتظامیہ کی متاثرہ افراد کو شکایات کے اندراج کے لیے ڈاکٹر شازیہ قریشی، ڈاکٹر علی آصف، ڈاکٹر فوزیہ غنی، ڈاکٹر لیلا شہزاد، آمنہ انور خان اور اظہر افتخار سے رابطے کی ہدایت۔ فوکل پرسن شکایت کمیٹی میں پیش کرنے کے پابند قرار۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے لیے چارٹر کی منظوری، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے الزامات مسترد۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے ایڈیشنل سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو قواعد سے ہٹ کر چارٹر دینے سے متعلق الزامات کی تردید۔ عثمان خالد پر ادارے کو بدنام کرنے کا الزام، قانونی چارہ جوئی کا عندیہ۔ کمیشن ایکریڈیشن کمیٹی کا مراسلہ، یونیورسٹیز کے لیے چارٹرز کی سفارش قانونی تقاضوں کے مطابق قرار۔ عثمان قادر پر حقائق سے لا علمی کا بھی الزام۔ قطار تاخیر نہ انتظار، گاڑیوں کی رجسٹریشن آسان بنانے کا نیا فارمولا۔ ٹرانسفر آرڈر کی بجائے بائیو میٹرک تصدیق سے رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے اہم اجلاس میں نئے سسٹم کی منظوری دے دی۔ محکمہ ایکسائز بائیو میٹرک رجسٹریشن کے لیے بااختیار ڈیلرز کو سہولت فراہم کرے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے موٹر وہیکل رول 1969 میں فوری ترامیم درکار۔ لاہور کا بے ہنگم ٹریفک منظم کرنے کا منصوبہ، سی ٹی او کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ پہلے مرحلے میں 5 ماڈل سڑکوں پر ٹریفک کی روانی میں بہتری، مال روڈ بھکاری فری کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھومن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم اجلاس، ڈویژن کی 40 اہم سڑکوں کے فوری پیچ ورک کی ہدایت۔ لنگر خانوں پناہ گاہوں کا کام بھی فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کی تدارک کے لیے اہم اقدام، 4 مرکزی سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ جیل روڈ، ملتان روڈ، مون روڈ اور فیروز پور روڈ پر کارروائی کے لیے محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں مقرر۔ کارروائی کے دوران پکڑی جانے والی گاڑیاں فوری طور پر بند کر دی جائیں گی۔ ابتر اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کا منصوبہ، غربت مٹانے کا پروگرام، ناگہانی آفات کے متاثرہ افراد کی بحالی کا پروجیکٹ اور فروغ سیاحت پلاننگ پر عمل گزشتہ سال نامکمل رہ گیا۔ پنجاب حکومت نے منصوبوں پر لیپس کیے 7 ارب کے غیر ملکی قرضے اور امدادی رقم کے دوبارہ استعمال کی منظوری دے دی۔ منصوبوں پر عالمی بینک بزدار حکومت کی غفلت اور سستی کے سبب ڈیفڈ ایشین ڈیولپمنٹ کے جاری کردہ فنڈز لیپس ہوئے تھے۔ لیبر ویلفیئر کے نام پر کروڑوں کے گھپلے، تعلیمی ویلفیئر گرانٹ ہضم کرنے کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا۔ فیکٹری ملازمین کے بچوں کی کالجز کے لیے فیسوں کی مد میں 3 گنا زائد ادائیگیوں کا انکشاف۔ سیکرٹری لیبر نے انکوائری اوپن کر دی، این او سی دینے والے افسران کو پیش ہونے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ماتحت عدالتوں میں سفارشی کلچر کا نوٹس لے لیا۔ تقرر تبادلے کے لیے سفارش کرانے والے ججز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، ملوث جوڈیشل افسران کا ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ججز کی جانب سے کرائی جانے والی سفارشیں آئندہ سروس ریکارڈ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ نفی ریٹنگ ظاہر کریں گی۔ ہائی کورٹ میں جنس تبدیلی کا کیس، لڑکی کی درخواست پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ بورڈ میں میڈیسن، جنرل سرجری، پلاسٹک سرجری، گائنیکالوجسٹ سمیت جنسی ماہرین اور مذہبی اسکالرز کو بھی شامل کرنے کا حکم۔ جسٹس جواد حسن نے 2 صفحات پر مشتمل عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔
قومی ایئر لائن بحران کا شکار، یورپی ممالک میں پروازوں پر پابندی کے سبب متعین عملہ واپس بلانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں ملان، اوسلو، کوئن ہیکن اور بارسلونا میں تعینات پی آئی اے کا عملہ واپس بلایا جائے گا۔ ترجمان ایئر لائن نے 4 ممالک سے عملہ واپس بلانے کی تصدیق کر دی۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں مسلسل تاخیر کا شکار۔ عوامی ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس کی آمد میں 6 گھنٹے کی تاخیر۔ علامہ اقبال اور پاکستان ایکسپریس 5 گھنٹے، فرید ایکسپریس 3، سر سید پونے 3 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور پہنچے گی۔ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی 5 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کی پابندی، پنجاب حکومت نے افسران اور ملازمین کو سماجی ویب سائٹ پر سرکاری معلومات کے افشا سے روک دیا۔ سرکاری ملازمین کے انٹرویوز پر بھی پابندی، احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہربنس پورہ میں سرکاری زمین کی واگزاری کے لیے آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر مہدی معلوف کی زیر قیادت ضلعی عملے کی 4 گھنٹے طویل کارروائی۔ غیر قانونی ماہی گرا کر 3 کینال 10 مرلہ سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن، رہائشی عمارتوں کے تجارتی استعمال اور کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 30 املاک سربمہر کر دی، املاک کمرشل کر دی گئیں۔ بادامی باغ میں لین دین کا تنازع، تلخ کلامی کے دوران فائرنگ، وصولی کے لیے آئی 55 سالہ خاتون گولی لگنے سے جاں بحق، پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ گرین ٹاؤن میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، بلاک 15 میں پیش آنے والے حادثے کی فوری امدادی کارروائی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دی۔ ڈگریوں کی تصدیق، رول نمبر سلپ اور اسناد کے اجرا کے لیے 1 ونڈو آپریشن، لاہور تعلیمی بورڈ میں سہولت سینٹر کا افتتاح۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کورونا کی وجہ سے گریڈنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا، کابینہ منظوری ہوتے ہی میٹرک کا رزلٹ جاری کر دیں گے۔ یو سی 63 میں صاف پانی کا مسئلہ، ایم این اے علی پرویز مالک کی کمپنی سے ملاقات، اپوزیشن میں ہونے کے باوجود جلد مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 اسسٹنٹ رجسٹرارز کے تقرر و تبادلے، چیف جسٹس کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ بہادر علی خان کی آج ریٹائرمنٹ، ساتھی افسران اور ماتحت عملے کی جانب سے پھول پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ سیکریٹری پروسیکیوٹر کی جانب سے پروسیکیوٹرز کے تقرر و تبادلے، 53 پروسیکیوٹرز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تبادلہ ہونے والے پروسیکیوٹرز میں 3 ڈیپٹی پروسیکیوٹر بھی شامل ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کی لفٹ اچانک بند، سائلین 1 گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ کمپلیکس میں نصب 2 لفٹوں میں سے ایک کافی عرصے سے خراب، دیکھ بھال نہ ہونے سے خرابی معمول بن گئی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس پر سماعت، شہباز شریف کی جانب سے نواز ایڈوکیٹ کی حاضری، گواہ اعجاز شفیق پر جرح مکمل، مزید گواہان پر جرح کے لیے سماعت 5 ستمبر تک ملتوی۔ ادھر احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی کرپشن کیس کی بھی سماعت، قمر اسلام راجہ، وسیم اجمل سمیت 16 ملزمان پیش، عدالت کا نیب حکام کو ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عارف کمال نون کی سیشن کورٹ آمد، پروسیکیوشن افسران کا حاضری رجسٹر چیک، مختلف کیسز پر تبادلہ خیال، پروسیکیوٹر جنرل کے افسران کو بر وقت چالان عدالتوں میں پیش کرنے کی ہدایت۔ ایف بی آر سے انضمام کی مخالفت، 100 بڑے سپر سٹورز کے مالکان کی جانب سے ایف بی آر کی ہدایت نظر انداز، پہلے ہول سیلرز ڈسٹریبیوٹرز کو رجسٹر کرنے کا مطالبہ، ڈیڈ لائن گزر جانے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آگ سے 10 لاکھ جرمانے اور سٹور سیل کرنے کی دھمکی۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کی زیر نگرانی سمس میں 1 روزہ گائنی ورکشاپ، میجر جنرل ڈاکٹر شہلا کا افتتاحی سیشن سے خطاب، چیئرمین بورڈ آف گورنر پی کے ایل آئی جاوید رضا گردیزی، پرنسپل سمس پروفیسر محمود ایاز اور گائنیکولوجسٹ کی بڑی تعداد سیمینار میں موجود۔ ریجنل ٹیکس آفس 2 میں 17 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز، ود ہولڈنگ ٹیکس سے متعلق امور سے آگاہی فراہم،
वर्कशॉप में पंजाब यूनिवर्सिटी, इरिगेशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और महकमा ज़राअत के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट अनवर जिया की आज सालगिरह, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी। 4 वनडे और 127 फर्स्ट क्लास खेलने वाले साबिक क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद ने भी कोच के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है।